تو مجھے جب میری عامر خان سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت ڈرا ہوا تھا کہ مولوی صاحب آ گئے، پتہ نہیں اب یہ میرے ساتھ کیا کریں گے. تو اس کے چہرہ نا سہما سہما تھا. تو میں نے بیٹھتے ہی اس کے ساتھ فلموں کی باتیں شروع کر دی، اور انڈیا کے بالی ووڈ کے بارے میں جب تھوڑی بہت میں نے بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری معلومات اس سے زیادہ ہیں. واہ. اس زمانے کے، کیونکہ سارا دن میرا کام ہی یہی ہوتا تھا. تو اور میرا آپ دیکھیں کھلندڑا پن کہ والد صاحب نے ٹیوشن رکھوا کے دی ہوئی تھی کیمسٹری کی، فزکس کی، کہ یہ اچھے نمبر لے. تو میں 50 روپے ہوتا تھا وہ ٹیوشن کا. جی جی 50 روپے ہلا دینے والی رقم. جی 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 بڑی رقم تھی اس وقت. اور میرا حال یہ تھا کہ میرے پاس اتنا سا ریڈیو تھا، اس میں ہیڈ فون لگا کے اس کو جیب میں ڈال لیتا اور اس کی ٹوٹی کان میں لگا لیتا، اوپر سے رومال سے لپیٹ لیتا اور پورا رومال اوپر کر کے میں بیٹھا ہوں ٹیوشن پڑھنے. امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے کیمسٹری ٹیچر بھی تھے اور ٹیوٹر بھی تھے، وہ مجھے پڑھا رہے ہوتے تھے، میں گانے سن رہا ہوتا. یہ میرا تعلیمی سلسلہ تھا. اور کلاس روم میں ناول لے جاتا تھا، اور کتابوں کا سائز بڑا ہوتا تھا، درسی کتابیں، اور ناول چھوٹے سائز ہوتے تھے. تو کتاب کے اندر ناول چھپا کے میں وہ پڑھتا رہتا تھا، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ٹیچر کو اسمائل دیتا تھا. اس قسم کا میرا براٹ اپ ہوا. واہ واہ. پھر نمبر اچھے آئے، میں گورنمنٹ کالج داخل ہو گیا. نمبر پھر اچھے کیسے آ گئے؟ نمبر کی بھی بتاتا ہوں. جب پیپر قریب آتے تو یہ آپ کو میں فزیکلی یقین بتا رہا ہوں، میں ایک تو نمازیں شروع کر دیتا. پھر جس دن پیپر ہونا تھا، مثلا صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، اب مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں کتاب پکڑ کے بیٹھ جاتا، یا اللہ میں نے کچھ بھی نہیں آتا، کل جڑا پیپر ہے چاہنا میں نے اتھو کٹ کے دکھا دے. میں کتاب کھولتا، بسم اللہ، اور وہاں سے میں 3-4 صفحے ادھر 3-4 صفحے ادھر پڑھ کے چل. یہ میں کوئی 15-20 دفعہ دہراتا تھا. واہ واہ. اور میں ہر دفعہ اچھے نمبروں سے اور وہی آ جاتا تھا. وہی آ جاتا. یہ پیچھے دعائیں تھیں، اللہ پاک آپ سے کوئی پیار خاص تھا، کیا وجہ تھی؟ میں 8ویں میں سیکنڈ آیا سینٹرل ماڈل اسکول میں، سالانہ امتحان. تو میرے کلاس ٹیچر خوش ہونے کی بجائے حیران ہو رہے تھے، اور یہاں سے میرا کان پکڑ کے کہا، اوے تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گئے؟ میں کہا جی پتہ نہیں، شاید بسم اللہ دی برکت ہو. تو پڑھائی کی طرف بالکل میری طبیعت نہیں چلی. والد کے پریشر پر پھر FSC لے لی. وہاں بھی میں فنکشنز میں گاتا تھا. گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن بڑا مشکل ہوتا تھا. جی بس اللہ نے بتایا نا، نمبر میرے پھر اچھے آ گئے. ابھی زیدی صاحب نے مجھے بلایا تھا بیان کے لیے، تو گورنمنٹ کالج انٹر ہو تو یہ لیفٹ سائڈ پر بہت بڑا گراؤنڈ ہے. جی دیکھا ہوگا آپ. جی بالکل. تو میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا میں آج آپ کے سامنے اللہ کی بات کر رہا ہوں. اسی گراؤنڈ میں نے گانے بھی سنائے ہیں. تو میں نے ان کو جو میں نے گانا سنایا تھا اس کا پہلا بول میں نے ان کو سنایا. تو اس طرح میری لائف تھی. ایک ہمارے وارڈن اسکول میں نرم دل آ گئے، محمود صاحب رحمۃ اللہ. انہوں نے باقاعدہ ہر ہفتے مووی کا پروگرام بنا لیا. تو اس کا ہیڈ میں تھا. کون سی مووی دیکھنی ہے، کس سینمے میں دیکھنی ہے، اور کیریئر کیا ہوگا آنے جانے کا، یہ سارا سسٹم میرے ذمہ ہوتا تھا. تو ٹکٹیں خریدنا، ٹکٹوں کی بکنگ کرنا، اور ویگن کا انتظام کرنا، پھر سینمے کا، یہ سارا چودھری میں تھا. ٹیسٹ تھا سیماہی گورنمنٹ کالج. تو میں رات کو مووی دیکھنے چلا گیا. 9 سے 12 کا جو شو ہوتا تھا. اگلے دن پیپر. تو اب گیٹ تو بند ہوں گے، کیا کریں. تو مال روڈ لوئر مال پر ایک ہوٹل ہوتا تھا انٹرنیشنل. اب وہ ایسے کھنڈر پڑا ہوا ہے. وہاں میں نے کمرہ لیا.
اور سو گیا۔ اب گرمیوں کے دن تھے، اے سی چل رہا تھا، اور میری کوئی 9 بجے آنکھ کھلی، 8 بجے پیپر شروع ہونا تھا، تو میں نے وہاں سے دوڑ لگائی، کالج پہنچا۔ گیٹ پر، ایگزامینیشن ہال کے گیٹ پر ایک پروفیسر صاحب کھڑے تھے، جی بیٹا کیسے ہے؟ میں نے کہا جی میرا پیپر ہے۔ آپ جلدی آ گئے، ابھی آپ تشریف لے جائیں، آپ جلدی آ گئے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا پیپر مس ہو گیا ہے، میرا آگے پتہ نہیں کیا بنے گا، بالکل مطمئن۔ سنا زمانہ طالب علمی میں آپ کو میوزک میں خاصی دلچسپی تھی اور خود بھی بہت اچھا گاتے تھے، اس کے علاوہ اور کیا کیا مشاغل تھے؟ میرا ذاتی ارادہ تھا کہ میں سنگر بنوں، تو مجھے گائیکی بہت اچھی آتی تھی، میں بینجو بجاتا تھا۔ تو میں نے ایران، اس وقت شاہ رضا پہلوی کا زمانہ تھا، جو ایران امریکہ کا منی امریکہ تھا، جی، تو شیراز میں ایک یونیورسٹی تھی جس میں میوزک سکھایا جاتا تھا، وہاں میں نے لیٹر لکھا کہ میں اس طرح آپ کے ہاں، چونکہ پاکستان میں اگر کرتا تو میرے والد بڑے جابر تھے، بہت سخت ذمہ دار تھے، ایسا مارتے تھے، ہمیں رحم آتا تھا نوکروں کو جب وہ غصے ہوتے تھے۔ تو وہاں سے مجھے جواب آیا کہ آپ ہمارا یہ لیٹر ایران امبیسی کو بھیجیں اور وہاں سے وہ آپ کے ویزے کا انتظام کریں۔ میں نے وہ لیٹر ایران امبیسی کو بھیج دیا، ساتھ اپنی اپلیکیشن بھیج دی۔ وہ آنے والی تھی کہ میرا ایک دوست مجھے ایسے پکڑا اور 3 دن کے لیے لے گیا۔ نہ مجھے تبلیغ کا شوق، نہ مجھے اس کا پتہ، نہ میری کوئی رغبت۔ میں نے تو آپ کو اپنی رغبت بتا دی کہ ٹوائلٹ میں بھی میں ریڈیو لے کے جاتا تھا، گانے سنتا رہتا تھا، اور باتھ روم میں بھی ریڈیو لے کے جاتا تھا، ایسے اوپر روشن دان میں رکھ کے میں گانے سنتا رہتا تھا۔ بس اس 3 دن میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میرے رب کی رحمت، آپ جیسے بہترین دوستوں سے ملنا مقدر تھا، ایسے استاد ملنے مقدر تھے۔ طارق جمیل کی زندگی میں وہ کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے ان کو مولانا طارق جمیل بنا دیا؟ تو میں نے ایک حدیث سنی کہ جب کوئی غلط آدمی مرتا ہے تو 500 فرشتے عذاب کے آتے ہیں اور اس کی روح کو بہت شدت سے نکالتے ہیں، اور جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو 500 فرشتے رحمت کے آتے ہیں جو بڑے ویلکم کے ساتھ اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں۔ تو میں ایسے چپ کر کے نہ بیٹھ گیا، میں سوچنے لگا کہ اگر ابھی میں مر جاؤں تو کون سے فرشتے آئیں گے۔ میں اپنا انالیسس کرنے لگا، ابھی اللہ کا غیبی نظام ہے، تو مجھے خیال ہے میرے پاس تو عذاب کے فرشتے آئیں گے، تو پھر میں تو برباد ہو گیا، تو مجھے ان کے ساتھ ٹائم لگانا چاہیے، اپنی لائف چینج کرنی چاہیے۔ تو وہ 3 دن سے میں نے 4 مہینے کر دی۔ میں نے کہا جی چونکہ تبلیغ کا نصاب ہے 4 مہینے، سال میں چلہ، ایک دفعہ 4 مہینے، پھر سال میں چلہ۔ تو میں نے 3 دن سے 4 مہینے کی چھلانگ لگا دی۔ مجھے خود واللہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ یہ کیسا ہوا اور کیا ہوا۔ تو میں نے ان کو لکھا دیے۔ جمعہ کا دن تھا تو ایک گاؤں میں تھے، تو میں باہر نکلا کہ شیو کراؤں، تو نائی کے پاس آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کی شیو کر رہا تھا۔ میں پھر اندر چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ میں آ کے شیو کراؤں، تو پھر ایک اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر میں اندر گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا تو ایک اور بیٹھا ہوا تھا۔ تو اب دیکھیں میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں اللہ داڑھی تو نہیں رکھوانا چاہتا، جو ہر دفعہ تو جاتا ہے تو آگے آدمی بیٹھا ہوتا ہے، تو کہیں اللہ داڑھی تو نہیں رکھوانا چاہتا۔ میں نے کہا چلو آج سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔